بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، سلام مسنون۔ دین کا راستہ آسان نہیں ہے۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنایا تو انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، فقر و فاقہ اور جان مال اور آمدنیوں کے نقصان سے، ان سب مصیبتوں کو برداشت کرنے پر جو لوگ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے، ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھا راستہ پائے ہوئے ہیں۔ دنیا ایک کشمکش گاہ، رزم گاہ حق و باطل، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، از آدم تا ایدم یہ کشمکش برپا ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، جن کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے اور دنیا سے شرک، معصیت اور ظلم کا خاتمہ کر کے نظام انصاف کو قائم کرنا ہے، انہیں ان سب چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں، خصوصاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے طنز کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا گیا، پھر پھپتیاں کسی جانے لگیں، پھر مذاق اڑایا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد جب آپ کی دعوت پر بہت سے لوگ ایمان لانے لگے تو ان نامعقول لوگوں، فاسقوں اور فاجروں اور کافروں کی شرارتیں بڑھتی چلی گئی۔ وہ زبان سے تکلیف دیتے، وربل ٹیررزم، وہ جسمانی اذیت دیتے، فزیکل ٹیررزم، اس طرح کی مختلف حرکتیں کرتے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب بہت بڑا سردار تھا، اس نے تو مخالفت میں ساری حدیں توڑ دیں۔ وہ گندگی اور کچرا پھینک دیتا تھا، آپ کا پڑوسی تھا، اور اس کی بیوی جمیل، کتنا اچھا نام ہے، جمیل، خوبصورت جمیل، وہ بھی کم نہیں تھی، وہ بھی کانٹے لا کے ڈال دیتی تاکہ حضور کے چھوٹے بچے نکلیں تو ان کو ان کے پیروں میں چبھیں اور حضور زخمی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب سے بیاہی گئی تھیں، ایک تھا عتبہ، دوسرا تھا عتیبہ۔ ابو لہب نے کہا خدا کی قسم، جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے اس وقت میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آخر ان دونوں بیٹیوں کو بھی اپنے گھر سے نکال کر واپس بھیج دیا گیا۔ کتنی اذیت پہنچی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرافت کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، صبر کرنا مشکل ہو جاتا، تو کہتے آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ قریش نے تو آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ستانا ہے، پریشان کرنا ہے، یہاں تک کہ موقع ملے تو قتل کر دینا ہے۔ لیکن بنو ہاشم ایک مضبوط خاندان تھا، ان سے انتقام کا ڈر تھا، جنگ چھڑ سکتی تھی، لیکن طرح طرح کی تنزیہ باتیں کرتے سب مخالفین۔ کوئی کہتا کیوں محمد آج آسمان سے کوئی آیت نہیں اتری؟ کوئی کہتا کہو محمد اور کوئی نہیں تھا، خدا نے تمہیں رسول بنایا، یہاں تو ایک سے ایک بڑا مالدار صاحب ثروت سردار ہے، کیوں نہیں ان میں سے کسی کو خدا نے رسول بنا دیا؟ یا تالیاں پیٹتے
اور کمزور لوگوں کو ستاتے، قہقہے لگاتے، اشارے کرتے، اور کبھی کہتے اوہ یہ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو فتح کر لیں گے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں روزانہ پیش آتی تھیں۔ آج بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، آتی رہیں گی۔ ہمیں کبھی بھی شرافت کے رویے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ آج تو ایسے ایسے شیطان ہیں، فرعون صفت لوگ ہیں، بالکل فرعون اور شداد اور نمرود اور ابو جہل اور ابو لہب کے راستوں پہ چلنے والے ہر طرح کی اذیت پہنچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے نام نہاد مسلم نام رکھنے والے لوگ بھی ہیں، مسلم حکمران بھی ہیں، پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتے ہیں، جمہوریت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے، کتنی بڑی مشکلات ان کو پیش آئیں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگیے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں آزمائش آ جائے تو ہرگز گھبرائیے مت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں یا 3 گھونٹ میں پانی پئیں، یہ سنت انبیاء کرام ہے، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، ادھر آ رقیب تجھ کو میں ذرا گلے لگا لوں، میرا عشق بے مزہ تھا، تیری دشمنی سے پہلے۔ یہ اللہ کا عشق ہے، اللہ کے رسول کا عشق ہے، یہ انسانوں کی محبت ہے، یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ اس کے لیے ہر طرح کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔